والا، اور یہ بھی حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے. یہ جو نسیان ہے بھول جانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اگر انسان کو کوئی زندگی میں کوئی غم آ جائے، کوئی بیٹا فوت ہو گیا، کچھ ایسا مشکل وقت آ گیا، وہ اگر اس میں اگر نسیان نہیں ہوگا تو وہ ساری زندگی اسی غم میں بیٹھا رہے گا. وہ کچھ آگے جو اس دنیاوی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے نہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہے کہ انسان جو بھول جاتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے اللہ نے دیا ہے، جو موعظہ اسی لیے دیا ہے کہ بار بار اس کا مطالعہ کرتا رہے اور اسے اپنا مقام اور ٹھکانہ جو ہے وہ یاد رہے، وہ جو نسیان ہے وہ پیچھے ہٹتا رہے اور اسے یاد آتی رہے، یاد دہانی کرواتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا جو اس دنیا میں جو بھیجنا ہے وہ بھی اتمام حجت کے لیے ہے. یہاں چونکہ انتہائی اہم موقع ہے قرآن کا جو یہاں پر آ رہا ہے، جو آیتیں کریمہ آ رہی ہیں، گویا جتنے بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء ہے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ان میں کچھ رسول بھی بھیجے ہیں، تاکہ یہ اتمام حجت کے لیے ہے. اگر اللہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول نہ بھیجتا، کوئی بھی کتاب نہ بھیجتا، تو یہ جو بات آگے آ رہی ہے نا یہ کافی تھی اس کے لیے. یعنی قیامت والے دن کسی بھی انسان کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے، پکڑنے کے لیے اللہ کے پاس جو حجت ہے وہ یہ کافی تھی. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالی اولاد آدم کی پشت سے اس کی اولاد، یعنی صرف ارواح، جو میں نے کہا کہ عالم امر، یعنی صرف روحوں کو نکالا، جو قیامت تک ہر انسان کی روح اس دنیا میں آنی ہے. یہ عالم خلق ہے جہاں پر تخلیق ہوتا ہے، ایک سسٹم اللہ نے بنایا انسان کی تخلیق کا، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو روح کو نکالا جاتا ہے باہر. اسی طریقے سے جس وقت مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، تو روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جا. تو وہ جس وقت روح مٹی کے جسم میں داخل ہوئی تو اب جو آدم علیہ السلام کا جسم ہے وہ ہلنے لگا، یعنی ایسے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو وہ فوراً جو روح ہے وہ باہر نکل آئی. تو کہتی ہے کہ پروردگار ہے میرے رب، مجھے اس جسم میں بڑی گھٹن محسوس ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ میرا چونکہ حکم آرڈر ہے اور میں نے فیصلہ بھی کر لیا ہوا ہے کہ تم نے اس میں رہنا ہے. ہاں یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ جب تو گھٹن محسوس کرے گی تو اس وقت میں تمہیں باہر نکال لوں گا، یعنی تمہیں آزاد کر دوں گا، پھر یہ اس جسم سے تمہیں باہر نکال لیا جائے گا. لہذا جس وقت کسی انسان کی موت واقع ہو رہی ہو تو وہ اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کرتا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے میرا سانس جو ہے گھٹ رہا ہے، بند ہو رہا ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روح جو ہے انسانی جسم کے اندر تڑپتی ہے، وہ پھر چونکہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ پھر اللہ اس کو باہر نکال لیتا ہے، اس کو روح کو. وہ پیچھے جو ہے وہ ایک ہڈیوں اور گوشت کا جو جسم ہے، مردہ جسم پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جب ارواح کا تخلیق کیا گیا اس وقت صرف کن اللہ نے کہا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہ عالم خلق ہے، یہاں پر ٹائم چاہیے کسی بھی چیز کے لیے، چاہے انسان کی تخلیق ہو، اس کی پیدائش ہو، یا جو کچھ اس زمین سے اگتا ہے درخت وغیرہ، ان کے لیے ٹائم چاہیے. یہ عالم خلق ہے. تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالی اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد اور انہیں ان کی جانوں پر خود گواہ بنایا. یہ گویا انہیں خود گواہ بنا کر ان ارواح کو، روحوں کو پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا پالن ہار، میں تمہارا کریٹر نہیں ہوں، تخلیق کرنے والا؟ میں نے نہیں تمہیں تخلیق کیا؟ تو تمام روحیں جو تھی، جو اب قیامت آنے تک ہر انسان کے اندر جو آئے گی، جو داخل ہوتی ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہ ہیں، ہم نے تو گواہی دی تھی. اچھا جی، یہ جو گواہی ہے نا یہ کافی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اللہ نہ بھیجتا، کتابیں بھی نہ بھیجتا، تو اللہ نے کہنا تم تو خود اپنے اوپر گواہ ہو. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیز ہے وہ عطا کی ہے، جسے کہتے ہیں خود شعوری. شعور جو ہے وہ تو چھپائے میں بھی ہے. یعنی سڑک کے اوپر چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اپنی جان بچانے کے لیے چپایا بھی اگر راستے میں ہے تو وہ فوراً ہٹ جاتا ہے کہ کہیں میں نیچے نہ آؤں. یہ شعور جو اللہ نے چپائے کو بھی دیا ہے. وہ جس وقت اسے پکڑ کر ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو وہ مزاحمت کرتا ہے، یہ شعور اس میں ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے. مگر خود شعوری جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کو عطا کی ہے.
یعنی جیسے اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین تقویم کے اوپر جو ہے انسان کی تخلیق کی ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر اسے خود شعوری دی ہے کہ وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے، جو بھی معاملات ہوں وہ جو تجربات کے ذریعے بھی نتائج وہ اخذ کر سکتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، پھر وہ کچھ معاملات ہیں جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، پھر وہ تجربے کرتا ہے، اس کے بعد اس کے میں دونوں چیزیں دیکھتا ہے، نقصان اور فائدے کی چیز دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ میں نے صرف انسان کو دی ہے، خود شعوری۔ تو لہٰذا اگر وہ بریک بینی سے جائزہ لے گا یعنی اپنی تلاش اگر کرے گا کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں آیا، میں اس دنیا میں کیوں آیا، جو میرے اندر جسم میں جو روح ہے وہ کیوں یہاں آئی، کیوں بھیجی گئی، تو اگر وہ اپنی تلاش بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا جو رابطہ ہے نا اپنے رب کے ساتھ وہ قائم ہو جائے گا، وہ معلوم کر لے گا، پتہ اس کو چل جائے گا۔ تو فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر خود ان کو گواہ بنایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اچھا، اب اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ انسان کے ساتھ جو ہے اس کی روح کے ساتھ ایک جسم اللہ نے لگایا ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اب جو مٹی جو ہے وہ جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے وہ اسے زمین کی طرف کھینچتی کہ اسی میں چونکہ اس کی خوراک بھی اسی سے ہے، پھر اس کے جو جسم ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس نے اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، تو وہ اسے مٹی جو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہی اسی دنیا میں توجہ تمہاری اس طرف رہے۔ اب جو روح ربانی ہے بیچ میں وہ اوپر اٹھنا چاہتی ہے، اس کو جو سکون ہے وہ ملتی ہے جس وقت وہ اپنے رب کی طرف لو لگاتی ہے، یا انسانی جسم بھی اس کی تھوڑی سی بات اگر سنتا ہے تو پھر وہ عبادت کے ذریعے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، جس سے ایسے نیک اعمال کرنے سے جس سے انسان کے جو جسم کے اندر جو روح ہے اسے تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، اسے وہ تسکین حاصل ہوتی ہے۔ پھر بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ جو اس کی بات نہیں سنتے، وہ صرف جو جسم کے تقاضے ہیں انہی کو پورا کرنے میں اپنی ساری کی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور روح جو ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں گھٹتے گویا بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ ایک مقبرہ بن گئی ہو، اور اب اس انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ چوپایوں کی طرح وہ دو آنکھیں دو کان تو اس کے ہیں، زبان بھی ہے، مگر اس کی ساری زندگی جو ہے اس کی ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ صرف پیٹ، اور وہ چپائی کسی زندگی گزارتا ہے، وہ چلتے پھرتے آپ اس کو دیکھیں گے بطور انسانوں کی طرح انسانوں میں چلتا پھرتا ہوگا، مگر اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے بالکل ایک وہ روح کی کوئی بات نہیں سنے گا، ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے وہ مقبرے کی طرح اس کے اندر موجود ہے، مگر زندگی اس کی ایسی گزری ہے جیسے کہ ایک چپایا ہے۔ تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، کیوں نہیں، شاہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کبھی تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ بے شک ہم تو غافل تھے، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پروردگار دوبارہ تمہارے سامنے ہم نے جانا ہے اور پیش بھی ہونا ہے۔ تو لہذا یہ جو خود شعوری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ڈالی ہے، او تقولوا، یا پھر تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ تم کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باوجداد نے کیا تھا، وہ لکڑی اور پتھروں کے بت بنا کر وہ ان کو سجدہ کرتے تھے، وہ ان کو پوجتے تھے، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّاتً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو اس کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو لہذا ہمارے اوپر گرفت کس بات کی، وہ چونکہ وہ بھی کر رہے تھے شرک، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا جیسے وہ کر رہے تھے، مگر اللہ کہتے ہیں یہ جو پیچھے بات ہے میں نے تمہارے اندر خود شعوری ڈالی کہ جب تم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو، تمہیں سمجھداری کی عمر کو آتے ہو، اور کسی بھی انسان کی جو 40 سال کی زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو اللہ غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت عطا کرتا ہے، تاکہ وہ غور کرے اپنے اوپر، اس دنیا کے اوپر غور کرے، یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے اس کے اوپر ریسرچ کرے، دیکھے وہ کیوں اس دنیا میں آیا، کیوں اس کی تخلیق ہوئی۔ تو فرمایا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم تو بعد میں ان کے اولاد ہیں، سو أَفَتُهْلِكُنَا، کیا سو تم ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ جو اس پر جو کہ غلط کاروں نے کیا، یہ جو شرک تھا وہ تو کرتے رہے ہمارے باوجداد، تو ان کی وجہ سے کیا تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طریقے سے ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں اور لوٹ آئیں، واپس پلٹ آئیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں ان باتوں کے اوپر کہ جو میں اپنی وحی کے ذریعے لوگوں کے اوپر عیاں کرتا ہوں۔
تاکہ وہ قیامت والے دن یہ نہ کہیں اللہ کہ وہ جب روح ڈالی تھی تمہارے اندر، جب آدم کی پشت سے تمہیں میں نے پیدا کیا تھا، تم سے میں نے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا تم سے۔ اب جی آگے ایک انسان کا ذکر آ رہا ہے یہ اس سے آگے کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت عطا کی، نیکی بزرگی اسے عطا کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ کر اب پھر وہ دنیا کا بندہ بن گیا۔ تو اس کی مثال اللہ کس طریقے سے پیش کرتا ہے، یہ انتہائی غور کرنے والی بات ہے، یہ ایک خبر ہے۔ یہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور انہیں اس شخص کی خبر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی اور وہ اس سے صاف نکل گیا۔ یعنی پہلے انسان خود فیصلہ کرتا ہے، وہ کسی نیکی اور پرہیزگاری کے کام، یہ جو اللہ نے اس کو بڑی کرامت اور بزرگی عطا کی سی، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا، بلعام بن باورا کر کے اس کا نام ہے، تو وہ اس سے نکل بھاگا، فانسلخ، اس سے نکل بھاگا، منہا، اس میں سے، فاتبعوا الشیطان فکان من الغاوین، سو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلے انسان خود فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد پیچھے اس کے شیطان لگ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب تو نکلا ہے، چلا ہے، تو چلو میں برے کے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں۔ یعنی پہلے انسان کا خود جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، خود وہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کے بعد شیطان جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، مدد کرتا ہے اس کی مزید اور آگے بڑھو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَهُ بِهَا وَلَكِنَّا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، سو اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ یعنی اللہ کی جو آیتیں تھیں انہیں وہ چھوڑ کر اب وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، الی الارض واتبع ہواہ، تو اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، گویا صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جو اللہ کی رضا تھی اس کی طرف اس نے اجتناب کیا، اپنے رب کو بھول گیا اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال اس کتے جیسا ہے، ان تحمل علیہ یلحس او ترکتہ یلحس، کہ گویا اس کے اوپر بوجھ لا دے تو وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا رہے، یعنی ہانپتا اور زمین کی طرف منہ کیے، زبان باہر لٹکائے وہ چلتا رہا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ گویا وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی سونگتا رہتا ہے کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ یعنی اس انسان کے اللہ نے یہ مثال پیش کی ہے کہ جو 24 گھنٹے صرف اور صرف اپنی پیٹ کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ بلا شبہ یہ پیٹ کے کچھ تقاضے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انسان جسے اللہ تعالیٰ نے خود شعوریت عطا کی ہے، وہ ساتھ میں یہ بھی سوچے کہ میرا رب، میرا پروردگار جو ہے اس نے مجھے کیوں یہاں پر بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا، میری تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ چیز جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے خود شعوری، تو فرمایا کہ جو صرف اپنے پیٹ کا ہی بندہ بن گیا، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی وہ بالکل اس کو چھوڑ کر تو اب وہ حیوان ہی بن گیا، انہی کی طرح بن کے رہ گیا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سو یہ احوال بیان کرو تاکہ لوگ غور کریں، انسان جو ہے غور کریں اور سوچیں۔ سا مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم وکانوا یظلمون، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من یہدہ اللہ فہو المہتدی، یہ آگے جی اہم نقطہ، ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی۔ کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، یعنی اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دے۔ تھوڑی سی کوشش انسان نے خود کرنی ہے ہدایت کے لیے کہ پروردگار مجھے ہدایت عطا کر، دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا من یہدہ اللہ فہو المہتدی، تو اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے جو ہے یہ جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں انہی کے متعلق اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کا ٹھکانہ اور جگہ کہاں رکھی ان لوگوں کی، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لا یفقہون، مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں. لا یفقہون بہا، مگر اس سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ عَيْنٌ لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں. تو جیسے چوپایوں کی طرح آنکھیں ان کی بھی ہے، بس چلتے جا رہے ہیں، مگر غور و فکر اور بصیرت اور دور اندیشی یہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں لے رہے وہ. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، ان کانوں سے کام نہیں لیتے. اولئک الانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں. اب آپ یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس دنیا میں کتنی تعداد میں انسان ہے کہ جو اپنے ان چیزوں سے کام لے رہے ہیں تاکہ ان سے وہ جو گمراہی اور غفلت میں پڑے ان سے غفلت اور گمراہی دور ہو سکے. الا ماشاء اللہ، کو ہزاروں لاکھوں میں سے چند افراد، ایک دو افراد آپ کو نظر آئیں گے، باقی اکثریت انسانوں کی ایسے. فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، سو تم اس کو اسی کے ناموں سے پکارو. فادعوا بها، اسی کے ناموں سے پکارو، جیسے رحمان، رحیم، عزیز، غفار، متکبر، اسی کے ناموں سے پکارو. رزاق، رزق دینے والا، اسی سے طلب کرو یہ ساری چیزیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْأَسْمَاءِ بِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں سے کجروی کرتے ہیں. یہ جو لفظ آیا جی یلحدون، اسی سے ملحد بنا کہ جو کجروی ٹونڈنے والے، ٹیڑھ نکالنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جن کی ساری زندگی جو ہے اللہ کے بارے میں یا اس کی کائنات کے بارے میں کجی اور ٹیڑھا پانی نکالتے ہیں. وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کائنات کے خاتمے کے بعد ایک دوسری زندگی آنی ہے تو میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دہی دینی ہے. وہ بالکل اس کے مطلب ان کی سوچ، ان کا ذہن ادھر جاتے ہی نہیں. دوسری طرف ان کا ذہن بڑا جاتا ہے ان ملحدوں کا، دوسری طرف اتنا تیز ذہن جاتا ہے کہ وہ ٹنوں کے حساب سے لوہا اور آکسیجن اور خوراک سارا کچھ لے کر آج وہ اسپیس میں پہنچے ہوئے، خلا میں جا کر تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. کوشش ان کی کیا ہے کہ پوری کی پوری جو نو انسانی ان کے اوپر ہمیں کیسے غلبہ حاصل ہو جائے، ان کے اوپر کیسے ہم غالب آ جائیں. اس کے لیے وہ ساری کی ساری زندگی کام کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ناکامی، کامیاب بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں، اس لیے کہ ان کی جو سوچنے سمجھنے کی جو خود شعوری اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، انہوں نے ساری کی ساری اس طرف لگائی ہے. وہ حصہ جو اللہ کی طرف رکھنا تھا، کائنات کے مالک اور خالق کی طرف، اور اپنی تخلیق کے اوپر جو ریسرچ کرنا تھا اس کی طرف ان کا دماغ نہیں گیا. تو لہٰذا یہ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی، یہ جس کا دل چاہتا ہے جس طرف چاہے وہ موڑ لے. تو فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اس کے ناموں سے کچروی کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں عنقریب اس کا بدلہ پائیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ ٹھیک راہ بتلاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جتنے بھی میں نے انسان پیدا کیے ہیں، تخلیق کیے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، ایسے بھی افراد ہیں جو کہ ٹھیک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں جو کہ ٹھیک راستہ بتاتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. گویا اللہ کہتا ہے کہ انہیں تو میں غفلت اور گمراہی میں اور زیادہ ڈھیل دیتا ہوں، اور تم آگے بڑھتے جاؤ اور اپنے دماغ کے پیچھے چلتے جاؤ، اپنی عقل سلیم کے پیچھے چلتے جاؤ، مگر اس طرف تمہارا ذہن نہیں آتا کبھی بھی کہ ہم یہ جو کائنات کا جو کریٹر ہے اس کے مطلب اس کی تلاش کریں. یہ جو خالق ہے میرا بھی اور پوری زمین اور آسمان کا، اس کی طرف دیکھیں اس نے کیوں یہ کائنات تخلیق کی، مجھے کیوں تخلیق کیا، میرا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. جیسے اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت ہم دیکھتے ہیں روزانہ، انسان پیدا بھی ہوتے ہیں، بلکہ شرح پیدائش زیادہ ہے اور شرح اموات جو ہے کم ہے. ایکم احسن عملا، بہتر عمل تم میں سے کون کرتا ہے. یعنی زندگی اور موت جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد اللہ کہتا ہے کیا میں نے رکھا ہے، مقصد اس کا یہ رکھا ہے کہ میں دیکھو تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے.
میری جو یہ دنیا ہے جہاں میں نے تمہیں بھیجا ہے اس میں فتنہ اور فساد نہ کرو، ناحق ظلم اور زیادتی ایک دوسرے کے اوپر نہ کرو، امن سے رہو، یہ دنیا تمہارے لیے میں نے اسی لیے تمہیں بھیجا۔ اور جو تمہیں جو ٹائم پیریڈ دیا ہے تھوڑا سا 60 سال کا، 70 سال یا بڑا بھی زیادہ ہو جائے گا تو 100 سال کا، اس ٹائم پیریڈ میں تمہیں جو ہے واپس آنا ہے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا میں نے تم سے جواب دے کرنی۔ تو جو تمہیں جو تھوڑی سی صلاحیت دی ہے نا یہ فیصلے کرنے کی صحیح یا غلط، اسی کے اوپر یہ تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔